العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں آتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبیوں والا کام کس کے ذمے ہے؟ پہلے نمبر پہ، ویسے تو پوری امت کے ذمے ہے، لیکن اولین مصداق کون ہے؟ علماء، جن کو ہم مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں اب آسان زبان میں. تو مذہبی اسکالر بھی کوئی اگر گمراہ ہوگا نا، ایک تو عمل میں کوتاہی، وہ تو ظاہر ہے پیغمبر تھوڑی ہیں، ایک ہے گمراہی پھیلا رہا ہو، علم کے زور پہ علم کی طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہو، گمراہی پھیلا رہا ہو، لوگوں کے نظریات خراب کر رہا ہو، ایسے عالم کو یا ایسے مذہبی اسکالر کو اللہ پنپنے نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ایسی غلطیاں کرواتے ہیں، بڑی بڑی، اتنی بڑی بڑی علمی غلطیاں کہ اگر کوئی اندھی تقلید نہ کرے تو اس کو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ برحق نہیں ہے. سب سے پہلے غلطی پتہ ہے کیا ہوتی ہے ایسے اسکالر سے؟ ان کی باتوں میں تضاد، ان کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں لوگ سنتے ہیں یار کیا زبردست بات ہے، لیکن جو کنٹینیوسلی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کی باتوں میں تضاد ہے، پہلے کچھ کہہ رہے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں، پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا حدیث حجت نہیں ہے، لیکن خود حدیثیں کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے اپنے فیور میں جاری ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب ان کے فیور میں ہوگی تو دلیل ہے، جب ان کے فیور میں نہیں ہوگی تو میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا. جب ان کے فیور میں ہوگی تو فلانا صحابی کو مانتے ہیں، جب فیور میں نہیں تو نہیں. بھائی ایک شخص آیا بھی میرے پاس، ایک ایسی اسکالر کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی، پھر سننا چھوڑ دیا اس نے. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو، کس نے سمجھایا؟ کہہ رہا ہے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میں خود سمجھ گیا. کہہ رہا ہے میں فلاں صاحب کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا تو 1-1.5 سال تک کہتا ہے میں بیٹھا ہوں بالکل گمراہ ہو گیا تھا، میں علماء سے بالکل بدگمان، لیکن کہہ رہے ہیں پھر مجھے 1-1.5 سال کے بعد اندازہ ہونے لگا کہ اس شخص کی اپنی باتوں میں صرف تھوڑا ٹکراؤ نہیں ہے، بے تحاشا ٹکراؤ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو، جو بھی مذہب اگر آپ کو نہ لگے نا کہ ٹکراؤ ہے تو آپ نے سنا نہیں ہے صحیح طریقے سے، سنا نہیں ہے صحیح طریقے سے، ورنہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی اللہ نہیں پنپنے دیتا کسی کو. تو اس لیے خوب سمجھ لو، ہمیشہ اللہ کی بات انہی لوگوں سے سنا کرو جو صحیح علماء ہیں، جن کا تواتر کے ساتھ سلسلہ اساتذہ مشائخ کا ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. پورا سلسلہ جو پبلک سے ہٹ کے، تمام علماء سے ہٹ کے کوئی نئی بات نہیں لا رہے ہوتے، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے میری ریسرچ. بھائی میری ریسرچ کیا ہے؟ یہ مذہب تو 1400 سال سے چل رہا ہے، یہ ریسرچ کا کام تو ہو چکا ہے، وہی ریسرچ پیش کرو آپ اپنی مارکیٹ میں لانے کی کوشش. یہ کوئی میڈیکل سائنس تھوڑی ہے کہ نئے نئے تجربوں سے نئی نئی ریسرچ سامنے آئے گی. مذہب تو پرانا ہے، جو 1400 سال پرانی ریسرچ ہے، 600 سال پہلے بھی وہی چلے گی، 200 سال پہلے بھی وہی چلے گی، آج بھی وہی چلے گی. نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے.